ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اسی لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھیں۔ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور وہ محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ 1 دینار میں جنت۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تو دانا بہلول نے جواب دیا۔ بہلول اس وقت ریت میں مٹی کا گھڑا بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے سوچا، یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اس لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوالات پوچھے، کیا کر رہے ہو؟ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ قیمت پوچھنے پر بہلول نے 1 دینار بتایا تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا، میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئیں۔ جنت میں زبیدہ کا محل۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے۔ خوبصورت گھر، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل تھے۔ ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ محل میں داخل ہوتا، محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اسی لیے مجھے اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے کہا، نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ چوکیدار کے دھکے سے ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ خود پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے بھی 1 دینار دے کر اپنے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ آج ضرور دریا کے کنارے جا کر بہلول سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان خریدوں گا۔ جنت کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس نے بہلول کو پھر اسی طرح ریت میں گھر بناتے دیکھا۔ قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ پھر وہی سوالات شروع ہوئے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو؟ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا تھا، اور آج چونکہ آپ جنت دیکھ آئے ہیں اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ ہے۔ ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اسی لیے آج جنت سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔